بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ رحمت الہی۔ کبھی سوچا کہ ایک چھوٹا صدقہ کتنی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور ایک نافرمانی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پنجاب کے ایک پرسکون گاؤں میں ایک نیک دل انسان رہتا تھا۔ نام تھا حاجی عبدالرحمن۔ نماز کا بہت پابند تھا۔ فاطمہ بی بی اس کی بیوی صبر اور شکر کی تصویر تھی۔ گھر میں سکون اور محبت، ہر طرف رحمتیں برس رہی تھیں۔ ایک ہی بیٹا احمد تھا، آنکھوں کا تارا، پیارا بیٹا۔ بڑی محبت سے اسے پالا، ہر خواہش پوری کی جاتی۔ گھر میں رزق کی فراوانی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ مہمان نوازی روز کا معمول، غریبوں کا آنا جانا رہتا۔ روز کھانا پکتا، تقسیم ہوتا، کوئی بھوکا واپس نہ جاتا۔ حاجی صاحب خاموشی سے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے، لیکن احمد کو یہ سب دل ہی دل میں کھٹکتا تھا۔ کیوں روز چیزیں بانٹی جاتی ہیں؟ یہ سوال اسے ستاتا تھا۔ ایک دن غصے میں بولا، ابا یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت مال لٹاتے رہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ باپ نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا صدقہ ڈھال بن جاتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے۔ لیکن دل نہ مان سکا۔ احمد ضد میں بڑھتا گیا، شکر کی جگہ شک آ گیا اور دل سخت ہوتا گیا۔ وقت گزرا، احمد جوان ہوا، شادی کا وقت بھی آ پہنچا۔ نادیہ نام کی لڑکی آئی، سوچ میں احمد کے جیسی تھی، وہ بھی صدقے سے چڑھتی اور احمد کو بھڑکاتی تھی۔ تمہارے ابا فضول خرچ ہیں، یہ سب دکھاوا کرتے ہیں۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا، باتیں تلخی میں ڈھلنے لگیں۔ احمد باپ سے الجھ پڑا۔ آواز میں سختی آ گئی، مجھے میرا حصہ دے دیں، میں اب الگ رہوں گا، یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا راستہ خود چنوں گا۔ باپ کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی بیٹے کو حصہ دے دیا، خاموشی سے رخصت کر دیا۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، کاروبار بھی چل نکلا، لیکن آہستہ آہستہ نقصان بڑھنے لگا۔ ایک سودا بری طرح ڈوبا، دوسرا ہاتھ سے نکل گیا، تیسرا موقع بھی کھو گیا۔ کاروبار بیٹھتا چلا گیا، گھر میں تنگ دستی آ گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے۔ وہی نادیہ جو ساتھ تھی اب تانے دینے لگی، تم نے کچھ نہ سوچا، سب کچھ برباد کر دیا، تمہارے فیصلے غلط تھے، میرا سکون چھین لیا۔ اور ایک دن وہ بھی چلی گئی۔ احمد اکیلا رہ گیا،
خالی گھر خاموشی میں اپنا حال کہنے لگا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کبھی کسی کے پاس جاتا، کبھی کسی سے دعا کرواتا، لیکن دل کو سکون نہ ملتا۔ ایک دن مسجد میں بیٹھا، خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ ایک بزرگ پاس آ بیٹھے اور حال پوچھنے لگے۔ احمد نے سب سنا دیا، اپنی ہر غلطی مان لی۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، تم نے 2 بڑی غلطیاں کی۔ ماں باپ کی نافرمانی کی اور صدقے کو ٹھکرا دیا۔ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے اور بلائیں دور کرتا ہے۔ اگر زندگی سنوارنی ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرو اور صدقہ اپنا معمول بناؤ۔ پھر اپنے باپ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر دل کانپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ مسجد سے نکلا، باہر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی۔ اس نے وہ بیچ دی فوراً اور کچھ راشن خریدا۔ ایک غریب کے دروازے پر خاموشی سے رکھ آیا۔ پہلی بار دل سے صدقہ آنسوؤں کے ساتھ دیا۔ اگلے دن عجیب ہوا، پرانا دوست واپس آیا، ایک نیا موقع لے کر۔ کام دوبارہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ رستے کھلے، رزق میں بہتری آنے لگی، لیکن دل پھر بھی بے چین تھا۔ ایک کمی سی باقی تھی۔ آخر کار ہمت کر کے گاؤں واپس پہنچا۔ وہ دروازے پر کھڑا کانپتا، شرمندگی سے جھکا ہوا۔ باپ کو دیکھا سامنے، قدموں میں گر گیا۔ فوراً، ابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا غلط تھا۔ باپ نے اٹھا کر گلے لگایا، آنکھوں میں محبت بھر آئی۔ بیٹا واپس آ گیا میرا، یہی سب سے بڑی خوشی تھی۔ دل کا بوجھ اتر گیا، روح کو سکون مل گیا۔ گھر میں پھر سے رحمتیں اور برکتیں واپس آ گئیں۔ کچھ دن بعد نادیہ بھی واپس لوٹ کر آ گئی۔ احمد نے اسے سمجھایا، صدقہ ہماری نجات ہے، ہم دونوں مل کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ گھر میں سکون بھی آیا اور رزق بھی بڑھتا گیا۔ احمد نے سیکھ لیا، آخر صدقہ صرف دینا نہیں ہوتا، یہ دل کو پاک کرتا ہے اور زندگی سنوارتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔